وہ بچے جن کو ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری ہے وہ بھی رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ رمضان میں روزے داروں کے لیے کون سی انسولن اچھی ہے؟ روزے داروں کے لیے کون سی انسولن کا استعمال غیر مناسب یا خطرناک ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم، ڈاکٹر نعمان چلڈرن اینڈوکرینالوجی کلینک میں خوش آمدید۔ ہم اور ہمارے بچے چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم روزے بھی رکھیں اور اس کی رحمتوں سے فیضیاب بھی ہوں۔ ہمارے وہ بچے جو کہ ڈائبٹیز کا شکار ہے یعنی کہ ہائی بلڈ شوگر کی ان کو بیماری ہے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک اندازے کے مطابق ہر 1,00,000 بچوں میں 15 بچے جو ہیں وہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں، یعنی کہ کم از کم بھی ہمارے ملک میں 30 سے 40 ہزار بچے ایسے ہوں گے جو کہ ڈائبٹک ہوں گے اور انسولن لینے پر مجبور ہوں گے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سی انسولن آپ کے بچوں کے لیے مناسب ہے جو کہ ان کو رمضان میں روزہ رکھنے میں مدد دے سکتی ہے، اور کون سی ایسی انسولن ہے جو کہ رمضان میں اگر بچہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے غیر مناسب اور بعض اوقات خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ بچوں کو آج کل جو انسولن سب سے کامن دی جاتی ہے وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک انسولن وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں لانگ ایکٹنگ انسولن، جو کہ دیر تک جسم میں رہتی ہے، اس کا دورانیہ 18 سے 24 گھنٹے اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال لینٹس انسولن ہے، اس کی مثال لیویمیر ہے، اس کی مثال ٹریسیبا ہے اور اس کی مثال ٹوجو انسولن ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری انسولن جو ہم کھانے سے پہلے دیتے ہیں جس کو ہم شارٹ ایکٹنگ انسولن کہتے ہیں، اس کی سب سے کامن مثال نوو ریپڈ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسی انسولن ہیں جو ہم کھانے سے جسٹ پہلے لیتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ لینٹس اور شارٹ ایکٹنگ نوو ریپڈ یا اس سے ملتی جلتی کوئی انسولن لیتا ہے تو یہ اس کو روزہ رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں انسولن ڈوز کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے؟ جو لانگ ایکٹنگ انسولن ہے یعنی کہ لینٹس یا لیویمیر یا ٹوجو، اس کے ڈوز کو آپ 70% پر لے جائیں، یعنی اگر بچہ 10 یونٹ لیتا ہے تو اس کو 7 کر دیں، اگر 20 یونٹ لیتا ہے تو اس کو 14 یونٹ کر دیں، اور پھر 2-3 دن دیکھیں رمضان میں کہ اس کی شوگر دن میں اور رات میں کیسی رہتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی شوگر لیول ہائی چل رہا ہے تو آپ اس کو بڑھا کر 80 سے 85% تک لے جائیں، یعنی کہ نارمل دنوں کے حساب سے اس میں صرف 15 یا 20% اس کا جو ڈوز ہے اس کو کم کر دیں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ شوگر کا لیول 70% پہ لے جانے کے باوجود کم ہو رہا ہے تو آپ اس کو مزید کم کر کے اس کو 60% کر دیں، یعنی اگر وہ 10 یونٹ لے رہا ہے تو اس کو 6 کر دیں، اور اگر وہ 20 یونٹ لے رہا ہے تو اس کو کم کر کے جو ہے آپ 12 کے اوپر لے جائیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ اس کی انسولن کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو دوسری انسولن ہے نوو ریپڈ یا الٹرا شارٹ ایکٹنگ، یہ جب بچہ افطاری کے ٹائم پہ اور رات کو اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو عام دنوں میں جس طرح لنچ کے ٹائم پہ اور ڈنر کے ٹائم پر وہ اپنی انسولن ڈوز کیلکولیٹ کرتا ہے، اسی حساب سے وہ انسولن لے سکتا ہے۔ لیکن سحری کے ٹائم پر اس کو یہ چاہیے کہ کم از کم اپنے انسولن ڈوز جو ہے وہ 25 یا 30% کم کر دے۔ 25 یا 30% انسولن کا ڈوز سحری کے ٹائم پر کم کر دے، اور اگر وہ دیکھے کہ اس کے باوجود اس کی شوگر لیول روزے کے دوران کم ہو رہا ہے تو اس کو 50% تک کم کر سکتے ہیں، یعنی اگر وہ 10 یونٹ لے رہا تھا تو 7 یونٹ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی لگے کہ شوگر کا لیول کم ہو رہا ہے تو سحری سے پہلے کی انسولن کو آپ 10 کے بجائے 5 یونٹ میں بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اب کچھ انسولن ایسی ہے جو بعض اوقات بچوں کو دی جاتی ہے جو کہ نسبتاً دینے میں آسان ہے اور ان کی قیمت بھی دوسری انسولن کے مقابلے میں کم ہے۔ وہ NPH انسولن ہے جس کو ہم انٹرمیڈیٹ انسولن کہتے ہیں، اور ایک ریگولر انسولن ہے جو کہ کھانے سے پہلے دی جاتی ہے۔ یہ 2 انسولن ایسی ہے جو کہ جسم میں دیر تک تو عمل کرتی ہیں، لیکن یہ دونوں انسولن ایسی ہیں جو بلڈ شوگر لیول کو کم کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کا بچہ NPH
اور ریگولر انسولن لے رہا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوگا، اور اس کے لیے اس بات کا امکان زیادہ ہوگا کہ روزے کے دوران اس کے شوگر لیول کم ہو جائے۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو لینٹس اور نووریپڈ انسولن اگر دے سکتے ہیں تو وہ دیں اور اس کا ڈوز ایڈجسٹ کر لیں، لیکن اگر مجبوراً NPH دینے پڑے تو اس کو سحری کے ٹائم پہ بالکل نہ دیں، بلکہ رات کے شروع کے حصے میں دیں، اور اس کے بعد اس کی بلڈ شوگر کو زیادہ مانیٹر کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ شوگر لیول کم ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بچے کا روزہ کھلوا دیں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے گا۔ شکریہ۔